سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب یہ کتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. کس بارے میں؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہونے میں اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ کتاب ہدایت ہے، یعنی اس کے ذریعے ہدایت حاصل کی جا سکتی ہے اور یہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھلاتی ہے، خصوصاً متقین کو. آج کے سبق کا خلاصہ 3 باتوں میں منحصر ہے. ہدن ہدایت کے معنی آپ حضرات کو بتا دیے گئے. آج انشاءاللہ سمجھیں گے لفظ تقوی. تقوی کیا ہے؟ متقین کس سے بنا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے تقوی کے کیا معنی منقول ہیں، اس بارے میں ہم 3 باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ. نمبر 1، لفظ تقوی کے لغوی معنی. نمبر 2، اس کے بارے میں تفسیر کہ تقوی کیا ہے، متقی کون ہے، تقوی کیا ہے اور متقی کون ہے. تقوی ایک صفت ہے، اب اس صفت کا حامل اس کو متقی کہا جاتا ہے. تقوی ایک صفت ہے، صفت جس کے اندر موجود ہوگی اس کو متقی کہا جائے گا. لہذا صفت جانیں گے کہ لفظ تقوی جو ایک صفت ہے یہ کون سی صفت ہے، کیسی صفت ہے، اور متقی کون ہوگا، کون سی صفات کا حامل، جس کے اندر انسان کے اندر کون سی صفت ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس کو متقی کہا جائے گا. یہ دوسری بات. اور تیسری بات تقوی کے درجات. تقوی کے کتنے درجے ہیں یہ بیان ہوگا. تو پہلی بات اس کے لغوی معنی، اور نمبر 2 اس کے تفسیر و تشریح کہ صحابہ اور تابعین نے تقوی کی صفت کیا بتلائی ہے، اور جس کے اندر وہ صفت ہوگی وہ متقی کہلائے گا. وہ کون شخص ہے، کون سا انسان ہے. نمبر 3 اس کے درجات. تو پہلی بات، لفظ تقوی یہ وقایت سے نکلا ہے. وقایت دراصل عربی زبان میں کہتے ہیں بچنے کو، اجتناب. کسی چیز سے انسان بچتا ہے نا، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اس کو وقایت کہتے ہیں. آپ حضرات کے علم میں، کئیوں کے علم میں ہوگا، کئی جگہوں پر تقوی کے معنی ڈرنے کے بھی لکھے ہوں گے. ڈرنے، در حقیقت عربی لغت میں تقوی کے معنی، وقایت کے معنی ڈرنے کے نہیں آتے، بلکہ بچنے کے اور اجتناب کے آتے ہیں. لیکن ڈرنے کا معنی اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ عموماً انسان اسی چیز سے اجتناب کرتا ہے اور بچتا ہے جو چیز ڈرنے کی ہوتی ہے، جس چیز سے خطرہ لاحق ہوتا ہے، جو چیز ڈرنے کی ہوتی ہے، عموماً انسان اس سے ہی بچتا ہے اور اجتناب کرتا ہے. اس لیے اس کے معنی ڈرنے کے بھی کیے جاتے ہیں. در حقیقت اس کا معنی بچنا اور اجتناب کرنا ہے عربی لغت. اور یہ ایک بات ہو گئی. نمبر 2، اب تقوی کی تعریف و تشریح سنیں کہ تقوی کون سی صفت ہے. اس کے بارے میں آپ کو مفسرین کے اقوال بتلاؤں گا، تابعین کے اقوال، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. اس کے بعد تمام باتوں کا خلاصہ بتا دوں گا 2 الفاظ میں کہ بس یہ خلاصہ ہے اس کا، اور تمام اقوال کی وضاحت اس میں آ جائے گی. تو پہلی بات،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ پر ایمان لا کر شرک سے بچے، اللہ جل شانہ پر ایمان لا کر شرک سے بچے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ انسان اللہ جل شانہ پر ایمان لا کے شرک سے بچے اور اللہ جل شانہ کے احکامات کی تکمیل کرے۔ اور ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈریں اور اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کو قبول کریں، عذابات سے ڈریں اور اللہ کی طرف سے کتابوں کے ذریعے اور نبیوں کے ذریعے جو ہدایت بھیجی گئی ہے اس کو قبول کریں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے بچے جو اللہ نے انسان پر حرام کر دیا ہے اور ہر اس کام کو ادا کرے جو اللہ نے اس کے لیے ضروری کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، اس کو ادا کرے بہترین طریقے کے ساتھ، حسن صورت کے ساتھ، اچھے انداز میں اس کو ادا کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے کہ انسان اللہ جل شانہ نے جن چیزوں سے اس کو منع کیا ہے اس سے بچ جائے، اس سے اپنے آپ کو روک لے اور جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ادا کرے، یہ ہے تقویٰ۔ اسی طرح سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کبھی جھاڑیوں کے راستے سے گزرے ہیں جہاں جھاڑیاں ہوتی ہیں اور اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور راستہ درمیان میں ہے، اس طرف بھی کانٹے ہیں اس طرف بھی جھاڑیاں اور کانٹے ہیں، تو وہاں آپ کیسے بچ کے چلتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو کیسے بچاتے ہیں؟ کہا کہ اللہ جل شانہ کی ناپسندیدہ چیزوں کے درمیان سے یوں ہی گزرنا کہ آپ ان کے قریب بھی نہ جائیں، آپ ان کے قریب بھی نہ جائیں، یہ تقویٰ ہے۔ اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا، کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت قتادہ حضرت کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ گناہ کبیرہ کی تفسیر و تشریح اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ کہ صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہے، گناہ ہے کیا؟ در حقیقت سارے گناہ کبیرہ ہی ہیں۔ صغیرہ گناہ میں ہوئی اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو سکتی؟ اللہ کی نافرمانی چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ بڑی ہی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہے۔ چھوٹا اور بڑا ہونا وہ ان جرائم کے اعتبار سے ہے، چھوٹا اور بڑا ہونا وہ ان جرائم کے اعتبار سے، جیسے ہمارے ہاں دفعات ہیں قوانین میں، ایک دفعہ بہت سخت ہے، کوئی دفعہ کم ہے، جی دفعہ 144 نافذ ہے، کیوں؟ اس کی وہ دفعہ سخت ہے، فوراً FIR ہے، اور بعض جرائم دفعات ایسی ہیں کہ فوراً اس پہ پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ تو صغیرہ اور کبیرہ ہونا گناہ کا وہ جرائم کے اعتبار سے ہے، گناہوں کے اعتبار سے ہے کہ یہ گناہ اس گناہ کی بنسبت تھوڑا سا ہلکا ہے۔ ویسے اللہ کی نافرمانی ساری کی ساری بڑی ہے، کبیرہ ہی کبیرہ ہے، صغیرہ اس میں چھوٹا کوئی نہیں۔ اللہ کی نافرمانی اور چھوٹی ہو، رب العالمین احکم الحاکمین کی نافرمانی چھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ بڑی ہی ہے، البتہ چھوٹا اور بڑا ہونا گناہوں کے اعتبار سے، تو وہ اپنے موقع پر آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے تقویٰ کی کچھ تفسیر اور تشریح جو بتائی گئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کسی اور سے بہتر نہ سمجھ۔ تقویٰ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھ، ہر ایک سے اپنے آپ کو کم سمجھ کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، میں سب سے گناہگار ہوں،
میں سب سے کمزور ہوں، میں سب سے گندا ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں، سب مجھ سے پرہیزگار ہیں، سب مجھ سے اللہ کے نزدیک قدردان ہے، میں سب سے زیادہ کمزور ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقویٰ یہ ہے۔ اور اب اس کے بعد خلاصہ اس کا سمجھ رہے ہیں، وہ تعریف تقویٰ کی جس میں یہ تمام کچھ آ جائے جو ابھی میں نے بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر، حضرت قتادہ اور کلبی رحمہ اللہ کی تفسیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، دیگر کی، ان تمام کا خلاصہ کیا ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کیا جائے اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے بچا جائے۔ یہ تمام اس کے اندر آ جائیں گی، تمام چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ کیوں؟ اللہ کے جو احکامات ہیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کیا جائے اور جن سے منع کیا ہے اس سے بچا جائے، یہ تقویٰ ہے۔ اب جس انسان کے اندر یہ صفت آ گئی کہ وہ اللہ جل شانہ کے بتلائے ہوئے احکامات پر چلنے کی حد الوسع کوشش کرتا ہے اور اللہ کے منع کردہ باتوں کی حد الوسع اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ متقی بن گیا، یہ متقی۔ اس میں ایک اور اللہ کی رحمت آپ کو بتاؤں، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ بات سمجھنے کی ہے تھوڑی، ذرا متوجہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ بڑے رحیم ہے، اپنے بندے کے بارے میں اللہ بہت رحیم ہے، بہت رحیم ہے، بہت رحیم ہے۔ کہا کہ اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری اللہ سے ڈرنے کی استطاعت اور طاقت ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا، ایک جگہ فرمایا قرآن میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہوگا، اس کی اپنی تفاسیر ہے، میں ایک بات بتانا چاہوں۔ فرمایا کہ قرآن میں جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے، تمہاری استطاعت میں جتنا ہو سکے اللہ جل شانہ سے ڈرنا اور اللہ جل شانہ کا تقوی حاصل کرنا، وہ کر لو، یہ اللہ جل شانہ سے ڈرنے کا حق ہے، بس یہی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ یعنی مطلب اس کا یہ ہے، اگر ایک انسان اپنی پوری کوشش کر کے لگا ہوا ہے کہ اللہ کے احکامات جو بتائے گئے ہیں اس کو پورا کروں اور جن سے منع کیا گیا ہے اس سے بچوں، اپنی پوری کوشش کر رہا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے تو یہ متقی ہی رہے گا، یہ متقی کی فہرست سے نکلے گا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اب ہر انسان اپنی طاقت کے موافق لگا ہوتا ہے، بوجہ انسان غلطی ہو جاتی ہے تو یہ متقی کی فہرست سے نہیں نکلے گا، متقی ہی رہے گا۔ ہاں ڈٹے نہ اس پہ، غلطی ہو فوراً توبہ کرے اور پھر نیاز۔ تو یہ ہے تقوی کی تفسیر کہ جو کام اللہ نے کرنے کے بتلائے ہیں وہ کیے جائیں، جن سے منع کیا ہے ان سے بچا جائے، یہ تقوی ہے۔ اب آخری بات تقوی کے درجات۔ تقوی کا سب سے کم درجہ یہ ہے، کم درجہ کہ انسان شرک سے بچے۔ کس سے بچے؟ شرک سے، یعنی کفر سے اور شرک سے بچے، یہ سب سے کم درجہ ہے تقوی کا۔ اب جو بھی آدمی شرک سے بچا ہوا ہے، کفر سے بچا ہوا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے وہ متقی ہے، اس درجے میں وہ متقی ہے۔ تقوی کا اس سے نچلے درجے سے تھوڑا سا اوپر کا درجہ یعنی درمیان کا درجہ وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں سے بچے، یہ درمیانی درجہ ہے، درمیانی درجہ، پورا درجہ بھی کامل نہیں، یعنی اللہ کی جتنی نافرمانی ہے اس سے بچتا رہے، یہ ہے تقوی کا درمیانی درجہ۔
تقوی کا سب سے بلند ترین درجہ کیا ہے؟ یہ وہ درجہ ہے جو انبیاء اور اولیاء کے نائبین علماء اور مومنین متقین کو حاصل ہوتا ہے، جو ان کی راہ پر چلتے ہیں، انبیاء کے راستے پہ چلتے ہیں، تقوی حاصل کرتے ہیں، اولیاء کے راستے پہ چل کے، علماء کے راستوں پہ چل کے جو دین حاصل کرتے، تقوی حاصل کرتے، یہ ان حضرات کو یہ اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو باتیں سب میں، دل کا ہر غیر سے ہٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، دل کا ہر غیر سے ہٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جانا اور اللہ کی اطاعت کی طرف ہی مائل ہونا، یہ تقوی کا سب سے بلند درجہ ہے۔ دل کا ہر غیر سے ہٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو جانا اور یکسو ہو جانا اور اطاعت ہی کرتے رہنا، یہ تقوی کا بلند ترین درجہ ہے۔ دوسری بات، ہر اس کام کو، یہ مثبت پہلو ہے، یہ مثبت ہے۔ منفی پہلو کہ ہر اس کام کو چھوڑ دینا، ہر اس کام کو چھوڑ دینا جس کام میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، اگرچہ جائز ہے، اگرچہ جائز اور مباح ہے، لیکن جس میں نہ اس کے دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ان کاموں کو بھی ترک کر دینا۔ بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کرنا اور لمبی لمبی باتیں کرنا اجازت ہے، بیٹھ سکتے ہیں، گپ شپ کر سکتے ہیں، لیکن چھوڑ کر رات کو دیر تک نہ بیٹھنا اور اسی طرح سے وقت کو ضائع نہ کرنا، اسی طرح سے دیگر چیزیں جن چیزوں کا ہمارا نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا، ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لگ جانا، یہ تقوی کا بلند ترین درجہ ہے۔ یہ ہے تقوی کے مراتب اور درجات۔ اب قرآن کریم میں جہاں متقین کا لفظ استعمال ہوگا، تقوی کا معنی، ان میں سے کوئی ایک معنی جو ہے، ایک درجہ وہ مراد ہوگا اور یہی معانی مراد ہوں گے۔ کہیں ڈرنے کا معنی ہوگا، وہ میں نے بتا دیا کہ ڈرنا کا معنی کیوں کیا جاتا ہے، اور کہیں اجتناب مراد ہوگا، پرہیز مراد ہوگا، کہیں متقین کی صفات ہوں گی، کہیں کہ آخری بات پہ درس کو ختم کرتے ہیں، ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ میدان قیامت میں جمع ہوں گے تو اعلان ہوگا کہ متقین الگ ہو جائیں۔ کون الگ ہو جائیں؟ متقین الگ ہو جائیں۔ تو چند لوگ کھڑے ہوں گے جن کی تعداد کم ہوگی اور یہ الگ ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ، حدیث کی روایت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پہلو میں لے لیں گے۔ اب اللہ کا پہلو کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات میں سے۔ اللہ کا پہلو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، جسم سے اللہ پاک ہے، مکان سے، زمان سے اللہ پاک ہے۔ لیکن اب اللہ کا پہلو کیا ہے؟ جہاں قرآن میں اللہ کے لیے اعضاء کا لفظ استعمال ہوا ہونا، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، مراد قبضہ ہے، کیونکہ ہاتھ سے انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے، قبضہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جہاں اعضاء کا لفظ استعمال ہو، اس کے کوئی اور معنی ہوتے ہیں جو اللہ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اپنی لا علمی کا اظہار یہ اس میں سب سے بڑا علم ہے۔ ان متشابہات آیات میں اپنی لا علمی کا اظہار سب سے بڑا علم ہے۔ تو کہا اللہ ان کو اپنے پہلو میں لے لیں گے اور بلا کسی حجاب کے ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے، بلا کسی حجاب کے ان کو اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے، دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تو راوی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہوں گے، یہ متقی کون ہوں گے؟ تو فرمایا جو لوگ شرک اور بت پرستی سے بچتے ہیں، شرک اور بت پرستی سے بچتے ہیں اور عبادت خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، یعنی ان میں اخلاص بھی ہوتا ہے، ریا کے لیے نہیں کرتے، دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے، ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ ان کو اسی عزت اور عظمت اور پروٹوکول کے ساتھ جنت میں پہنچا دے۔ تو یہ روایت ہے متقین۔ اللہ جل شانہ ہمیں تقوی والی صفت کامل طور پہ عطا کرے اور ہمیں ان متقین میں